اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 فروری رمضان شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آج سوچا کہ اپنے عمرے کا میں نے حال لکھا تھا۔ نومبر 1996 میں نے اور مبارکہ نے عمرہ کیا تھا، اور پھر بعد میں نے اس عمرے کی روداد لکھی تھی جو سوئے حجاز کے نام سے شائع ہوئی تھی۔ تو اس سفر نامے کے کچھ حصے میں وقتاً فوقتاً آنے والے دنوں میں پڑھتا رہوں گا، اور بیچ بیچ میں کچھ دوسری چیزیں بھی پیش کرتا رہوں گا، لیکن آج میں اس کا پیش لفظ یا ابتدائیہ جو ہے وہ پڑھ کر سناؤں گا، اور اس سے آپ میرے فکری جو معاملات ہیں ان کو مزید بہتر طور پر جان سکیں گے۔ وہ میں شروع کرتا ہوں جی۔ اردو ادب میں 2 طرح کے سفر نامے لکھے جا رہے ہیں، بہت اچھے اور بہت برے۔ سفر نامہ نگاری کے ایسے ماحول میں میرا سفر نامہ لکھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ میں اچھے سفر ناموں کو پڑھ کر خود کو بے مایہ محسوس کرتا ہوں اور برے سفر نامے پڑھ کر عبرت پکڑتا ہوں۔ برے بھلے کی تمیز کیے بغیر لکھنا چاہتا تو دہلی کا سفر نامہ اور جرمنی کا سفر نامہ 2 کتابیں تو آسانی سے تیار ہو سکتی تھیں۔ پھر انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ جیسے ممالک یہاں سے کون سے دور ہیں؟ جب جی چاہے ان ممالک میں 1-2 ہفتے گزار آئیے اور سفر نامہ لکھ لیجئے۔ 1 دسمبر 1996 تک جب مجھے عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہونا تھا، میرا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا کہ میں کوئی سفر نامہ لکھوں گا۔ میں اس سفر کو اپنی ذات اور اپنے احباب تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ سفر میرے لیے ایک سفر اور مذہبی فریضے کی ادائیگی نہ رہا۔ میں نے اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل، اپنے ذہن اور اپنی روح کو پے در پے انوکھے تجربوں سے گزرتے دیکھا۔ میں نے جسمانی سطح پر سفر کرنے کے ساتھ فکری اور روحانی طور پر بھی سفر کیا، اور پھر اس مختلف الجہات سفر کو کسی ایک نقطے پر یکجا ہوتے بھی محسوس کیا۔ یہ اسی روحانی تجربے کی شدت تھی جس نے مجھے یہ سفر نامہ لکھنے پر مجبور کر دیا۔ مذہبی عقائد کے سلسلے میں اصولاً میں اعتدال پسندی کو بہتر سمجھتا ہوں۔ انتہا پسند مذہبی رویہ کوئی بھی اختیار کرے، اپنے مخالفوں کو دکھ پہنچانے کے باوجود یہ رویہ بالآخر اپنے ہی مسلک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مختلف فرقوں کے مختلف نظریات اور تصورات بنیادی طور پر جزوی سچائیاں ہیں، سکے کا ایک رخ ہیں، اور اس رخ کی مناسب ترجمانی ان کے ذریعے ہو جاتی ہے، لیکن کسی ایک جزوی سچائی کو مکمل سچائی مان کر کسی دوسری جزوی سچائی کو جبراً دبانا مناسب نہیں ہے۔ میرے اس سفر نامہ میں مذہب کے تئیں میرے رویوں اور تصورات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سفر کے دوران کہیں میرے تصورات میں مزید پختگی آئی ہے اور کہیں بہتر تبدیلی آئی ہے۔ تبدیلیاں غور و فکر کے ارتقائی عمل کے باعث آئیں تو وہ ہر سطح پر مفید ثابت ہوتی ہیں۔ سوئے حجاز میں میرے نظریات اور تصورات جس انداز میں آئے ہیں ان سے اتفاق کرنا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی علمی رنگ میں اور عالمانہ انداز سے میری اصلاح کرنا چاہے یا مجھے سمجھانا چاہے تو میں دیانتداری کے ساتھ مزید سمجھنے کے لیے، مزید غور و فکر کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اگر کوئی کسی رنگ میں بلیک میل کر کے یا ڈنڈے کے زور سے مجھے اپنی بات منوانا چاہے تو میں ایسے کسی بھی شخص کی بات پر اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ ابھی تک میں مجموعی طور پر مختلف مذہبی مسالک کے تعلق سے ایک اصولی بات کر رہا تھا۔ اب مجھے اس دانشور طبقے کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے جو مذہب بیزار ہے، جو لوگ فیشن کے طور پر خود کو ملحد یا دہریہ کہلوا کر خوش ہوتے ہیں اور اسی الحاد کو اپنی دانشوری سمجھتے ہیں، جبکہ یہ سب کچھ بے حد مصنوعی ہوتا ہے۔ مجھے ایسے دانشوروں کے بارے میں تو کچھ نہیں کہنا، لیکن وہ لوگ جو کسی فیشن کے طور پر نہیں بلکہ فکری اعتبار سے اس سطح پر ہیں
کہ مذہب سے بیزاری محسوس کرتے ہیں، ان کے حوالے سے مجھے چند باتیں ضرور کرنی ہیں۔ ایسے دانشوروں کا خیال ہے کہ مقامات مقدسہ پر جا کر ہمیں اپنے اندر جو تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں وہ ان مقامات سے وابستہ ہماری گہری عقیدت کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے۔ بجائے ارشاد، اگر ایسے مقامات پر جا کر کسی کو ذہنی، قلبی اور روحانی بالیدگی نصیب ہوتی ہے، اس کی حالت میں بہتر تبدیلی آتی ہے، تو خود جدید نفسیاتی علم کی روح سے یہ ایک بہترین علاج ہے۔ بعض نفسیاتی امراض کا اگر اس طریقے سے علاج ہو جاتا ہے تو اس سے مذہب سے لا تعلق جدید علوم سے بہرہ ہمارے دانشوروں کو تو خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے امت کلیم، امت مسیح اور امت محمدیہ تینوں مذاہب میں گہری محبت اور عقیدت پائی جاتی ہے۔ مذہب سے متنفر دانشوروں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں عظیم انقلابی کردار موجود ہے۔ حضرت ابراہیم کے دور میں دو قبیح رسمیں معاشرتی سطح پر فروغ پانے لگی تھیں۔ بہت سے لوگ رہبانیت کے زیر اثر تجرد پسندی کی طرف مائل ہونے لگے تھے۔ بعض انتہا پسند اپنی مجردانہ زندگی کو ہر شبہ سے بالا رکھنے کے لیے عضو مخصوصہ ہوئی کٹوانے لگے تھے۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس راہبانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کی تہذیبی اور ثقافتی علامت کے طور پر رسم ختنہ شروع کرا دی۔ اسی دور میں ایک اور بے رحمانہ رسم یہ تھی کہ کسی قربانی کے حوالے سے بڑے بیٹے کو ذبح کر دیا جاتا تھا۔ سو میرے دانشور دوست اگر اس تناظر میں ہی غور کریں تو حضرت ابراہیم کے ذریعے حضرت اسماعیل کا قربان ہو جانے کے لیے راضی ہونا اور پھر آخری مرحلہ میں بیٹے کو ذبح ہونے سے بچانے کے لیے خدا کی طرف سے دمبا آ جانا اور پھر انسانی قربانی کی جگہ جانوروں کی قربانی کا رائج ہو جانا، یہ بھی انسانی قربانی کے خلاف ایک انقلابی قدم بنتا ہے۔ سو ہمارے دانشور احباب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ دو اقدامات کو غور سے دیکھیں تو انہیں احساس ہوگا کہ اس زمانے کی محدود دنیا میں نسل انسانی خود ہی اپنے خاتمہ کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مذکورہ انقلابی اقدامات سے نسل انسانی کے پھلنے پھولنے کے امکانات کو نمایاں کر دیا۔ یہ سارا میں ان دوستوں کے انداز میں بات کر رہا ہوں جو مذہب سے بیزار ہیں، انہیں ان کے مخصوص انداز نظر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت سے آگاہ کیا ہے۔ ذاتی طور پر میں ختنہ کے حکم، ذبیحہ کے حکم اور پھر بیٹے کی جگہ دمبا کی قربانی کے حکم کو خدائی احکامات میں شمار کرتا ہوں۔ سوئے حجاز میں کہیں کہیں میرا رد عمل شدید بھی ہو گیا ہے۔ حقیقتاً یہ ان متشدد رویوں کا رد عمل ہے جو مجھے اپنی ذاتی زندگی میں یا اس سفر کے دوران پیش آتے رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کی اس سے دل آزاری ہوتی ہے تو میں پیشگی معذرت کر لیتا ہوں۔ تاہم میرے رد عمل سے میرے فکری رجحانات کو بہتر طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنی ذاتی زندگی میں کبھی کبھار میں مذہبی امور میں کسی حد تک شوخ بھی ہو جاتا ہوں۔ بعض عقلی باتیں دل کو لگتی ہیں، لیکن خدا جانے کعبہ شریف کی دیواروں میں کیا بھید تھے کہ کعبہ کا سامنا ہوتے ہی میری ساری شوخیاں اور عقلی باتیں دھری کی دھری رہ گئیں۔ پھر میرے ساتھ وہاں ایسے اسرار رونما ہوئے اور اتنے انوکھے روحانی تجربے ہوئے کہ انہیں پوری طرح بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن میں نے بیان کیے ہیں۔ روانگی سے پہلے میرے ذہن میں یہ تاثر تھا کہ مکہ میں جلالی شان کا سامنا ہوگا، وہاں شاید میں زیادہ دیر تک ٹک نہیں پاؤں گا، اور مدینہ کی جمالی شان میں زیادہ مزہ آئے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ کی جمالی شان میں بھی بہت مزہ آیا، لیکن کعبہ شریف نے تو جیسے مجھے باندھ لیا تھا۔ محبت کی، عقیدت کی عجیب میں نے سوئے حجاز میں اسی عالم نو کی چند جھلکیاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا یہ سفر ویسے تو جسمانی، فکری اور روحانی تینوں سطحوں پر ہوا تھا، اور تینوں سطحوں پر اس کے اثرات مجھے آج بھی محسوس ہوتے ہیں۔
لیکن اس سفر کے روحانی اثرات تو جیسے میری روح کی گہرائیوں تک رچے بسے ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ بعض امور میں اختلاف رکھنے کے باوجود میرے قارئین میرے اس سفر میں اپنی شرکت کو محسوس کریں گے۔ اے اللہ، میں تجھ سے مانگتا ہوں کامل ایمان اور سچا یقین اور کشادہ رزق اور عاجزی کرنے والا دل اور تیرا ذکر کرنے والی زبان اور حلال اور پاک روزی اور سچے دل کی توبہ اور موت سے پہلے کی توبہ اور موت کے وقت کا آرام اور مرنے کے بعد مغفرت اور رحمت اور حساب کے وقت معافی اور جنت کا حصول اور دوزخ سے نجات، یہ سب کچھ میں مانگتا ہوں تیری رحمت کے وسیلے سے، اے بڑی عزت والے، اے بڑی مغفرت والے، اے پروردگار، میرے علم میں اضافہ کر اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ میں طواف کعبہ شریف کے 7ویں چکر کی اس مخصوص دعا کے ساتھ اپنے ابتدائیہ کو مکمل کرتا ہوں۔ تو یہ جی میرا آج کا رمضان شریف کے حوالے سے پرانے سفر نامے کا ابتدائیہ تھا، پیش لفظ تھا، تو یہ پیش کر دیا ہے۔ تو ابھی ٹائم تھوڑا سا ہے، تو میں نے سوچا تھا کہ اگر ٹائم ہوگا تو میں ایک میرا آرٹیکل تھا، اندیکھے لیکن انجانے دوست، یعنی ایسے دوست جن کو میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ان سے اتنا رابطہ ہے، اتنا تعلق ہے کہ وہ میرے لیے انجانے نہیں رہے۔ اندیکھے پر انجانے نہیں، سوری، اچھا عمر کا اندیکھے پر جانے دوست، سوری۔ تو یہ اس میں سے نا، ویسے تو میں نے دوسرے دوستوں کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ پڑھ کے سنانا ہے وقتاً فوقتاً، آج میں صرف ایک دوست کے بارے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ بھی تھوڑا سا ایک اسپریچول، اس میں ایک ویو آ جاتی ہے، ایک لہر آ جاتی ہے اس دوست کے کردار میں، تو میں ان کے بارے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ پڑھ کے سناتا ہوں جی۔ مانسہرہ سے ایک دن مجھے ایک خط ملا، کوئی جان عالم صاحب تھے، ایک سماہی رسالہ شعر و سخن کے نام سے جاری کیا تھا، مجھ سے تعاون چاہتے تھے۔ میں نے انہیں اپنی 1-2 کتابیں فراہم کر دیں، چند تخلیقات بھیج دیں، سالانہ چندہ بھی ادا کر دیا، لیکن یہ صاحب تو جان کو آ گئے۔ میں نے یہی سمجھا کہ رسالہ کے لیے مزید چندہ درکار ہوگا، لیکن پھر پتہ چلا کہ رسالے کا چندہ تو کہیں رستے میں ہی رہ گیا۔ جان عالم میرے خاکوں اور افسانوں سے بہت خوش تھے، شاعری بھی انہیں پسند تھی، لیکن میری نثر کی بہت تعریف کرنے لگے۔ اسی دوران میں نے اپنے سفر نامہ سوئے حجاز کا ایک باب انہیں اشاعت کے لیے بھیجا، ساتھ ہی لکھا کہ اسے سہولت کے ساتھ چھاپ سکیں تو چھاپیں، ورنہ بے شک رہنے دیں۔ دراصل میرے اس سفر نامہ میں از خود بہت ساری بریلویت آ گئی تھی اور بعض دوستوں کی دل شکنی کا بھی خدشہ تھا۔ جان عالم نے وہ قسط چھاپ دی اور ہر طرح سے خیر و عافیت رہی۔ یوں جان عالم سے دوستی میں فکری مکالمہ شروع ہوا۔ میں حیران ہوا کہ جان عالم نے کم عمری میں ہی کتنا سفر طے کر لیا ہے۔ یہ نوجوان روحانیت کی دنیا سے گزرتا ہوا سوالات کی دنیا میں آ گیا۔ سوال اٹھتے رہے اور اس کی جستجو بڑھتی رہی، اور جان عالم کی جان یقین اور گمان کے بیچ اٹکی رہی۔ کسی سے سوال کرتے ہوئے بھی ڈرتا کہ کہیں کوئی جواب دینے کی بجائے فتویٰ ہی نہ صادر کر دے۔ کم ظرف لوگ تو ماہیے کی بحث میں بھی فتویٰ صادر کرنے سے باز نہیں آئے۔ جان عالم کے پاس تو ویسے بھی بڑے تیکھے سوال تھے۔ اسی دوران اس کی زندگی کئی زاویوں میں بٹتی گئی۔ اچھائی اور برائی کے چکر میں ہی خواہشوں کا سفر شروع ہو گیا۔ لوگ آئے گئے، کچھ زخم، کچھ یادیں، احساس محرومی، احساس نارسائی، سب جمع ہوتا رہا۔ پھر اس نے سر سید احمد خان اور مولانا اسلم جیراج پوری، مولانا عبداللہ چکڑالوی اور مولانا غلام احمد پرویز جیسے قرآنی فکر کے داعیوں کو پڑھا۔ اسے لگا کہ یہاں تو ہر شے کا منطقی جواب دیا جا رہا ہے، سوال مرتے جا رہے ہیں، غیر محسوس طریقے سے جستجو کے ساتھ روح کو بھی مارا جا رہا ہے۔ چنانچہ جان عالم مادیت پرست افکار والی پرکشش تفاسیر کے سحر سے بھی نکل آیا، اور پھر اسے لگا کہ جنہیں میں نے سوال سمجھا تھا وہ تو سرے سے سوال تھے ہی نہیں۔ سوال تو وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھے جہان حیرت ہو۔ یوں حیرت کی تلاش میں تصوف کی طرف راغب ہوا
اور پھر تصوف کی دنیا سے بھی نکل آیا۔ اس کے تجربے کے مطابق ہر انسان کے اندر ایک صوفی موجود ہے، بس اسے تخلیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ تصوف در حقیقت ہمیں سفر کی طرف سٹیمولیٹ کرتا ہے، خود سفر نہیں ہے۔ ہم میڈیم کو منزل سمجھ کر رستے میں رک جاتے ہیں۔ جان عالم کے نزدیک تصوف کی شان یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا سے کاٹ کر رکھ دے، جیسے حضرت علی کا تیر نماز کے دوران نکالا جاتا ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب عالم یہ ہے کہ جان عالم کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ تھوڑا تھوڑا موجود ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ جان عالم کہیں بھی نہیں ہے اور ہر جگہ تھوڑا تھوڑا موجود ہے۔ اس سارے سفر کے نتیجے میں مطالعہ قرآن اور مطالعہ حدیث کو اس نے حرز جاں بنا لیا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے ارد گرد کے ڈر سے کسی سے سوال پوچھنے کی ہمت نہ رکھتا ہو، کیا اس سے یہ سارے بھید دوستی کی گہری حد تک گئے بغیر اگلوائے جا سکتے تھے؟ اور کیا محض ایڈیٹر اور رائٹر کے رشتے سے ایسا فکری مکالمہ کیا جا سکتا تھا؟ مجھے خوشی ہے کہ ایک ایسا شخص میری تحریروں کا فین ہے جس کے فکری سفر کے باعث میں خود اس کا فین ہوں۔ یوں بھی ہم اپنے اپنے فکری اسفار میں کہیں آس پاس سے ضرور گزرتے ہیں، اسی لیے اس نوجوان کی دوستی سے مجھے ایک الگ سی خوشبو آتی ہے۔ جی آپ کو ایک کردار سے ملوا دیا ہے، اور اس میں بھی سوئے حجاز والی بات بھی آ گئی اور دوسری باتیں بھی آ گئیں۔ تو یہ آج کا یہ سلسلہ ہوا۔ اب آج کے لیے میں نے نظم جو ہے ایک سلیکٹ کی ہے، دعا، نظم کون ہے دعا، اور وہ بھی اسی ایٹماسفیئر سے کہیں نہ کہیں، اسی موسم اور ماحول سے جو شروع ہوا ہے، کچھ نہ کچھ میل کھاتی ہے، اور یہ نظم جو ہے اپنا تناظر خود واضح کر دے۔ دعا: الہی کعبہ دل کی طرف نظر کرم فرما، الہی کعبہ دل کی طرف نظر کرم فرما کہ اس پر ابرہا ایک لشکر جرار لے کر چڑھتا آتا ہے۔ یہ ہاتھی والے اپنی نو کلیسیائی عظمت کے لیے اس کعبہ دل کو بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، سو اس کو ایک ہی ریلے میں اب پامال کرنے پر تلے چڑھتے ہی آتے ہیں۔ یہ ہاتھی والے اپنی نو کلیسیائی عظمت کے لیے اس کعبہ دل کو بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، سو اس کو ایک ہی ریلے میں اب پامال کرنے پر تلے چڑھتے ہی آتے ہیں۔ ادھر میں ابن عبد المطلب بھی اپنے بابا کی طرح، ادھر میں ابن عبد المطلب بھی اپنے بابا کی طرح اس لشکر جرار سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں پاتا۔ مجھے ان ہاتھی والوں سے تو اپنے اونٹ واپس مانگنے کی بھی نہیں ہمت۔ خداوندہ یہ اندھے ظلم کے ہاتھی، یہ جابر جور کے ساتھی، حتیم دل تلک بھی آن پہنچے ہیں۔ خداوندہ یہ اندھے ظلم کے ہاتھی، یہ جابر جور کے ساتھی، حتیم دل تلک بھی آن پہنچے ہیں۔ میرے مولا تجھے معلوم ہے یہ کعبہ دل تو تیرا گھر ہے، میرے مولا تجھے معلوم ہے یہ کعبہ دل تو تیرا گھر ہے، سو اپنے گھر کے مالک اپنے گھر کی خود حفاظت کر۔ اس اندھے ظلم کے افریت کو اور جبر کی اس ریت کو پامال کر ایسے کہ دنیا پھر ابابیلوں کے ہاتھوں ہاتھی والوں کی ہلاکت کا نظارہ دیکھ لے مولا۔ یہ جی نظم تھی، اور کوٹا میرا تقریباً پورا ہی ہو گیا ہے، اور یہ میں معذرت چاہتا ہوں، درمیان میں ایک دفعہ پچھلے ایک کال میں بیٹے کا فون آ گیا تھا، مجھے خیریت پوچھنی ہوتی ہے ان لوگوں کو، تو اب بڑی بیٹی کا فون آ گیا تھا، تو اب میں یہ بیٹھک آج کی مکمل ہو گئی، تو اب بیٹھک بند کروں گا تو پھر ادھر کا پتہ کرتا ہوں۔ اور یہ ایبٹ آباد کے اور بھی بہت سارے میرے دوست ہیں، شادیہ گل ایبٹ آباد کا نام لیا، اور شادیہ گل صاحبہ سامنے نظر آ رہے ہیں، صاحبہ یا صاحب جو بھی ہیں۔ تو ایبٹ آباد میں میرے بہت اچھے اچھے دوست ہیں، ڈاکٹر عامر سہیل صاحب، احمد حسین مجاہد صاحب، پھر جی اور کون سے، نازیہ خلیل عباسی صاحبہ کا ویسے تو بیسک ان کا ورک تھا فرحت نواز صاحبہ پر، انہوں نے کام کیا تھا،
ایم فل کا، تو اس سلسلے میں مجھ سے بھی رابطہ کیا تو میں نے ان کو کچھ سپورٹ کی تھی، جو مطلب ہے میرے بس میں تھا میں نے ان کو فراہم کر دیا تھا. تو ان سے بھی یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ میرے جن لوگوں نے مجھ پر ریسرچ ورک کیا عمومی طور پر، کوئی ایک کا دکا کو چھوڑ کر، ان سب کے ساتھ میرا آج تک رابطہ قائم ہے. درمیان میں وقفہ آ جائے سلام دعا ہونے میں الگ بات ہے، لیکن رابطہ قائم ہے، ایک محبت کا ایک تعلق بن جاتا ہے ان سب سے. تو نازیہ خلیل عباسی صاحبہ بھی ماشاءاللہ پروفیسر بن چکی ہیں ویسے تو، اور وہ بھی ایبٹ آباد میں ہوتی ہیں، بڑا میرا خیال رکھتی ہیں، لحاظ رکھتی ہیں. پھر ایک اور بھی صاحبہ ہیں. رمضان شریف کا مہینہ ہے، چلیں اللہ ان کو بھی خوش رکھے، رمضان میں میری دعا ہے ان کو. تو اب ایبٹ آباد کے ہی دوستوں کا ذکر کر لیا ہے، تو باقی دوست ہیں بہت سارے جن کے بارے میں نے لکھا ہوا ہے، ان کا بھی ذکر ہوتا رہے گا تھوڑا تھوڑا کر کے. تو اس وقت پھر اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.